السلام علیکم گائز، آج ہم بات کریں گے خلود عثمان کے 74 ایپیسوڈ کے بقایا حصے کے بارے میں۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ میری آنے والی تمام نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ قلعے میں نیکولا کوسس سے پوچھتا ہے، تم مریم کو نہیں لا سکے، ایسا ہی ہے نا؟ کوسس کہتا ہے، تم بیہودہ ہو نیکولا، اور وہ کہتا ہے، تم کیا کر رہے ہو، اپنے ہوش میں آؤ۔ نیکولا کہتا ہے، تم نے میری ساکھ خراب کی ہے، مریم تمہاری وجہ سے اغوا ہوئی تھی۔ اور نیکولا کہتا ہے، تم ایک عورت کا خیال نہیں رکھ سکتے۔ کوسس کہتا ہے، تم جس عورت کے بارے میں بات کر رہے ہو وہ میری بہن ہے نیکولا، اس لیے اپنا غصہ مجھ پر مت نکالو۔ نیکولا کہتا ہے، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ روگاتوس کہتا ہے، ہم نے اتحاد کی قسم کھائی، ہم نے کہا ہم اختلاف نہیں کریں گے، کیا آپ بھول گئے؟ ہم ایک ساتھ مضبوط ہو جائیں گے، ہم دوبارہ مضبوط ہو جائیں گے، یقیناً اگر تم پرسکون رہنے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو۔ کوسس پوچھتا ہے، کیا ایسا ہی ہے روگاتوس؟ ہمیں خاموش ہو کر سوچنا چاہیے کہ ہم مریم کو کیسے واپس لائیں۔ نیکولا کہتا ہے، تم ہی نے ہمیں اس حال پر پہنچایا ہے۔ کوسس کہتا ہے، واقعی میں سب کو اس سے نکالنے جا رہا ہوں۔ نیکولا پوچھتا ہے، کیسے؟ عیسیٰ ہمیں راستہ دکھائے گا۔ کوسس نیکولا سے کہتا ہے، کیا روگاتوس نے تمہیں حال ہی میں اتنا مذہب کے قریب کیا ہے؟ نیکولا کہتا ہے، نہیں، یہ وہی ہے جسے تم پہلے گزر چکے ہو۔ اور وہ کہتا ہے، کوئی آئے گا، ہماری مدد کرے گا۔ کوسس پوچھتا ہے، وہ کون ہے؟ اور پھر قلعے میں عالم شاہ کی انٹری ہوتی ہے۔ نیکولا وزیر عالم شاہ کو خوش آمدید کہتا ہے، ان دھرتیوں کے مقدس حکمرانوں کو سلام۔ عالم شاہ نیکولا سے کہتا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ان زمینوں پر حکومت نہیں کرتے جتنی تمہاری طاقت ہے، آپ کی زمین پر اب بھی افراتفری ہے۔ استحکام کے لیے ترتیب کی ضرورت ہے، یہ نظام کھو گیا ہے نیکولا۔ نیکولا کہتا ہے، آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ اس نظام کو کس نے خراب کیا عالم شاہ؟ قبیلے میں۔ ترگت پوچھتا ہے، ہم بحران تک کیسے پہنچیں گے عثمان صاحب؟ اور کہتا ہے، ظالموں کے عقوبت خانوں میں قید۔ میں جانتا ہوں وہ بغیرت اب اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہم بحران کو کیسے بچائیں گے؟ عثمان کہتا ہے، اگر وہ زندان میں ہے تو کیا ہوا، ہم تنہائی میں اپنے رب کے ساتھ رہیں گے۔ اور عثمان کہتا ہے، زندان ہمارے لیے خلود ہے، اور فرض کریں کہ انہوں نے ہمیں کافروں کے ملک میں جلا وطن کیا تو جلا وطنی ہمارے لیے ہجرت ہے، اور فرض کریں کہ انہوں نے برہان کو مار دیا تو موت ہمارے لیے شہادت ہے۔ اور عثمان کہتا ہے کہ شہید ہوگا وہ۔ پھر عثمان کہتا ہے کہ اب ہم کسی کو پیچھے نہیں چھوڑیں گے، ہم ان سے میرا بھائی برہان لیں گے، اور پھر ہم آگے دیکھیں گے۔ اور کھانے کی میز پہ بسم اللہ کے نام سے شروع کر کے عثمان روٹی دیتے ہوئے کہتا ہے، یہ لیں۔ حیدر علی بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے شروع کر دیں، چلو عافیت ہو۔ سلجان پوچھتی ہے، میری بیٹی تم کیوں نہیں کھا رہی؟ ماری کہتی ہے، میرے بھائی کی دھمکیاں۔ ماری کہتی ہے، مجھے ڈر ہے وہ کچھ کر نہ دے سالجان خاتون۔ ماری عثمان سے کہتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس بات نے آپ کو کبھی متاثر نہیں کیا۔ عثمان کہتا ہے، ہم نے اس سرزمین کو اپنے خون اور اپنی تلواروں سے حاصل کیا، ہم اپنی زمینوں پر حکمرانی کے لیے انصاف چاہتے ہیں، رحم سے حکومت کرنا چاہتے۔ اب اگر ہم نے شہنشاہ کے سامنے اس کی دھمکی کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور تمہیں اس کے حوالے کر دیا تو جیسا کہ ہمارے آباء و اجداد کہتے ہیں، اگر ظلم کھڑکی سے داخل ہو، روایات دروازے سے باہر جاتی ہیں۔ ہم شہنشاہ کی فوج کے بارے میں بات کر رہے ہیں عثمان صاحب، میں آپ کے قبیلے اور ترگت صاحب کے قبیلے کو جانتی ہوں، آپ ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ ترگت کہتا ہے، اگر آپ کے بھائی نے جو کہا ویسا ہی کیا، اس نے ایک بڑی فوج تیار کی اور ہم پر حملہ کیا، پھر بھی ہم سے بڑی فوج نہیں بنا سکتا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم اتنے کم ہیں؟ مالون کہتی ہے، دودرگا یازر ایمور سالور، بیت اور دباؤ کستہ مولی سے ڈنگ سلی تک پھیلے ہوئے ہیں۔ بالا کہتی ہے، اگر کوئی فوج ہم پر حملہ کرے تو ہم سب ایک ہو جائیں گے۔ حیدر علی کہتے ہیں، کیا تم جانتی ہو بیٹی میز کیا ہے؟ کیا تم نے اسے کبھی دیکھا ہے؟ کیا تم جانتی ہو کہ دریا کیا ہے؟ ماری کہتی ہے، جانتی ہوں، جب میں کسن دنیا میں تھی تو تقریباً ہر روز دریا کے کنارے بیٹھ کر اس پر غور کیا کرتی تھی۔
حیدر علی کہتے ہیں تمام جدولوں کی اصل ایک ہی ہے، ہم بھی ایسے ہی آئے تھے جیسے دو ندیاں دریا میں مل جاتی ہیں۔ حیدر علی کہتے ہیں ہم بھی اسی طرح اسلام کے جھنڈے تلے متحد ہیں، ہمارے پاس ہر نسل اور علاقے کے دوست اور ساتھی ہیں، ہم ان دوستوں کے لیے کئی جنگیں لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم سفر کرتے ہیں اور ہم ان کے لیے راستہ بناتے ہیں، اور اگر اللہ کی مرضی ہوئی تو میں جلدی اپنے ایک دوست کے لیے کونیا جا رہا ہوں، کونیا میں قیام کے دوران سلطان مسعود کی زیارت کروں گا۔ عثمان کہتا ہے جیسا آپ کی مرضی میرے شیخ، دوستوں اور سلطان مسعود کو میرا سلام دینا۔ ٹھیک ہے۔ عثمان کہتا ہے لیکن ماری تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ جب تک تم نہ چاہو تمہیں یہاں سے کوئی نہیں لے جا سکتا۔ ماری کہتی ہے آپ کی ہمت اور استقامت بہت متاثر کن ہے۔ وہاں قلعے میں سلجوق وزیر، یہاں ہے ٹیکفورو۔ اور عالم شاہ کہتا ہے اب بتاؤ آپ کو کس مسئلے میں میری مدد کی ضرورت ہے؟ کوسس کہتا ہے میری بہن وزیر عالم شاہ، اور نیکولا کہتا ہے کہ میری ہونے والی بیوی عثمان کے قبیلے میں وہ اسے زبردستی پکڑے ہوئے ہیں۔ کوسس کہتا ہے اور اگر میں اسے واپس نہیں کر سکا میں خود قسطنطنیہ جاؤں گا، میں شہنشاہ سے فوج مانگوں گا۔ عالم شاہ کہتا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں کوسس، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں ایک نظام بناؤں گا، اور اتنی چھوٹی سی بات پہ شہنشاہ اندرونیکس کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں۔ عالم شاہ کہتا ہے میں اسے حل کرتا ہوں، میں نے جو سنا ہے اس کے مطابق عثمان کا سپاہی بران تمہارے پاس ہے نیکولا۔ وزیر عالم شاہ آپ نے یہ کہاں سے سنا؟ نیکولا میں ان درختوں کو جانتا ہوں جو اس زمین پر جلدی سے اپنے پتے گراتے ہیں، اور وہ دریا جو سیلاب میں پیچھے رہ جاتا ہے، اور سب کچھ جانتا ہوں۔ عالم شاہ پوچھتا ہے تم بران کے ساتھ کیا کرنے کا سوچ رہے ہو؟ اور بران کے خواب میں گونجا آتی ہے جو اسے کہتی ہے لیٹ جاؤ بران، لیٹ جاؤ میرے پیارے بران۔ گونجت کہتی ہے تھوڑی دیر آرام کرو۔ بران پوچھتا ہے کیا تم آئی ہو؟ تم میرے ساتھ ہو؟ گونجا کہتی ہے میں آئی ہوں۔ بران کہتا ہے مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے گونجا، جس پر گونجا کہتی ہے کائی سپاہی کو تو دیکھو، کیا یہ ممکن ہے کہ سردی میرے بہادر کو متاثر کرے؟ بران کہتا ہے میں تمہیں بہت یاد کرتا ہوں، تمہاری آواز میرے دل کو گرما دیتی ہے، میں تم پر قربان گونجا۔ اور بران کہتا ہے کچھ بولو، اگر تم چلی گئی تو میں بہت زیادہ ٹھنڈا ہو جاؤں گا، تمہاری چاہت بہت مشکل ہے، جیسے کوئی اور درد نہ ہو، مجھ سے دور نہیں جانا۔ گونجا کہتی ہے تم فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں میرے بہادر، تھوڑا انتظار کرو بس۔ جس پر بران کہتا ہے میری پیاری گونجا، کبھی مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ گونجا کہتی ہے جب وقت آئے گا مجھے جانا ہوگا بران۔ بران کہتا ہے وہ وقت کبھی نہ آنے دینا گونجا، اور وہ اسے روکتا ہوا کہتا ہے گونجا مت جاؤ، میں تمہارا فدیہ بنوں گا، مت جاؤ۔ وہ اسے مسلسل روکتا ہے اور کہتا ہے مت جاؤ گونجا، جس پر گونجا کہتی ہے میں نے تمہیں بتا دیا بران، یہ آخر نہیں ہے۔ گونجا کہتی ہے محشر میں ہم ضرور ملیں گے، روزے محشر۔ بران کہتا ہے میں تمہارا فدیہ بنوں گا، مت جاؤ پیاری گونجا، مت جاؤ۔ لیکن گونجا چلی جاتی ہے۔ جولیا کی شکل دیکھ کر بران کہتا ہے تم نے میرا سورج لے لیا، میں تمہارا سر کاٹنے سے پہلے نہیں مروں گا۔ اور وہاں قلعے میں نیکولا کہتا ہے میں اناگول چوک کے درمیان میں باندھوں گا، وہ بھوکا رہے گا، پانی کے بغیر رہے گا۔ قدرتی طور پر لوگ تھوڑی دیر کے لیے بھی سو نہیں سکیں گے، کیونکہ بران سپاہی کے رونے اور کرانے کا شور ہوگا۔ میں اسے دنیا کے لیے ایک مثال بنا دوں گا، اور دن بھر ڈھول پیٹتا رہوں گا۔ تمام لوگ عثمان کے سب سے وفادار جنگجوؤں کی موت کا مشاہدہ کریں گے۔ عالم شاہ کہتا ہے زبردست، لیکن میرے پاس ایک بہتر خیال ہے۔ وہاں قبیلے میں ہیرا آتی ہے۔ ڈوکتو کہتا ہے آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ ہیرا کہتی ہے مجھے آپ کی خبر ملی، آپ کے سپاہی مر چکے ہیں، میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی کچھ برا ہوا ہے، شکر ہے آپ ٹھیک ہیں۔ میرے بابا چاہتے ہیں کہ میں عثمان صاحب کو ایک اہم معلومات سے آگاہ کروں۔ جس پر ڈوکتو بولتا ہے ٹھیک ہے، اور وہ کہتا ہے چلو پھر میرے ساتھ۔ ہیرا کہتی ہے ٹھیک ہے۔ اور وہاں عثمان کے خیمے میں کیا میں اندر آ سکتا ہوں میرے سردار؟ عثمان کہتا ہے آ جاؤ۔
سپاہی بتاتا ہے میرے سردار میں نے آپ کے حکم پر ہوگا تو اس کا تعاقب کیا، وہ اپنے قلعے میں نہیں بلکہ اناگول میں ہے۔ عثمان کہتا ہے یہ واضح ہے کہ وہ ایک نیا دھوکہ دینے کے۔ سپاہی کہتا ہے جی میرے سردار، اناگول چوک میں یہ بات ہو رہی ہے کہ۔ عثمان کہتا ہے بولو بہادر، کہ بوران سپاہی کو کل اناگول چوک میں پھانسی دی جائے گی۔ عثمان کہتا ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ اور وہ کہتا ہے تو سپاہی میدان جنگ لڑنے کے لیے ہیں، شہر کے چوک میں موت کے لیے نہیں۔ تمام سپاہیوں کو بتاؤ عثمان صاحب کے حکم سے ہم اناگول جائیں گے۔ سپاہی کہتا ہے جیسا آپ کا حکم میرے سردار۔ روک کی آواز آتی ہے کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ عثمان کہتا ہے آ جاؤ، اور وہ ہیرا کو خوش آمدید کہتا ہے، اور ہیرا عثمان کو خوش آمدید کہتی ہے۔ کیا آپ مجھے بتانے آئی ہیں کہ آپ کے والد نے کیا کہا؟ کیا میرے جنگجوؤں کی شہادت تمہیں غمزدہ نہیں کرتی ہیرا؟ ہیرا کہتی ہے کرتی ہے عثمان صاحب، جس پر عثمان کہتا ہے اچھا ہے پھر اب اداس نہ ہو، ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ ہیرا جس پہ کہتی ہے ضرور، یقیناً میں آپ کو جو بھی ضرورت ہو میں وہ کروں گی۔ عثمان کہتا ہے یہ اچھا ہوا کہ آپ یہاں آ گئیں، بوران بہت خوش ہے۔ وہاں آئگل زہر کوتاہی سے کہتی ہے سالتک نے مجھے بتایا کہ تم نے صبح سے ایک نوالا نہیں کھایا، چلو زہر کوتاہی کچھ کھا لو۔ زہر کوتاہی کہتا ہے مجھے نہیں چاہیے آئگل خاتون، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ آئگل کہتی ہے زہر کوتاہی کو کب سے کھانا ناپسند ہو گیا، اور وہ کہتی ہے چلو کچھ کھا لو۔ زہر کوتاہی کہتا ہے میرا بھائی کافروں کے ہاتھ میں ہے، زہر کوتاہی کیسے کھانا کھا سکتا ہے؟ کون جانتا ہے وہ میرے بھائی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، وہ بوران کو تکلیف دے رہے ہوں گے۔ آئگل کہتی ہے زہر کوتاہی ایسا مت کرو، تم کہتے تھے کہ پہاڑ کی طرح ہے، اگر ہوا چلتی ہے طوفان آتا ہے یا زلزلہ آتا ہے تو وہ نہیں گرتا۔ وہ زہر کوتاہی سے کہتی ہے اب تمہیں پہاڑ کی طرح اونچا ہونا ہے۔ آئگل کہتی ہے مجھے تم پر اعتبار ہے، تم اپنا انتقام لو اور ہمارے بھائی بوران کو بحفاظت لے آؤ۔ زہر کوتاہی کہتا ہے اسے لے آؤں، ٹھیک ہے۔ آئگل کہتی ہے ہاں لے آؤ، اور وہ کہتی ہے اپنے کھانے کو ٹھنڈا نہ ہونے دو۔ آئگل کہتی ہے زہر کوتاہی ہمارا بھائی بوران کافروں کے ہاتھ میں ہے، اگرچہ یہ صحیح وقت نہیں۔ آئگل کہتی ہے میں نے بہت سوچا زہر کوتاہی، تمہارے جانے کے بعد میں بہت سوچ رہی تھی، اور آج کیا ہوا، اور اگر تم اس کان سے زندہ نہ نکلتے۔ جب تم قبیلے میں آئے اور شہدا کو دیکھا میں بہت ڈر گئی تھی۔ آئگل کہتی ہے موت بہت قریب ہے۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے پھر، اور شاید بہت دور۔ زہر کوتاہی کہتا ہے کیا کہہ رہی ہو پاگل؟ آئگل کہہ رہی ہے میں کہہ رہی ہوں کہ دنیا مختصر ہے، تم نے مجھ سے ایک سوال پوچھا۔ زہر کوتاہی کہتا ہے کون سا سوال، اور کب پوچھا؟ آئگل کہتی ہے آؤ اور انتظار نہ کریں، جس پر زہر کوتاہی کہتا ہے کیا؟ آئگل کہتی ہے چلو شادی کر لیتے ہیں زہر کوتاہی۔ زہر کوتاہی کہتا ہے کیا واقعی تم یہی کہہ رہی ہو پاگل؟ آئگل کہتی ہے واقعی میں یہی کہہ رہی ہوں تم پاگل۔ کمرال ابدال آتے ہیں اور کہتے ہیں راز فاش ہو گیا، عاشق اپنے معشوق سے مل گیا، محبت کا راز صبر ہے، میں نے راز کھول دیا میرے بہادر۔ عثمان بھائی نماز میں سلام پھیرنے کے بعد دعا کرتے ہیں اے میرے رب، تو حاکم ہے، تیری حکمت سب سے بڑھ کر ہے، تو مالک ہے، بادشاہوں کا مالک۔ جب ہم تیر چلاتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ہم اسے پھینک نہیں دیتے، بلکہ یہ ہم پر تیرا کرم ہے، ہم جانتے ہیں تو کافروں کی چالوں کو خراب کرنے والا ہے۔ اے رب ہمیں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور کہتے ہیں یا رب ہمیں طاقت عطا فرما ہم اپنے عظیم ناموں کو پوری دنیا میں پھیلا سکیں یا رب۔ اسی لیے ہمارے بھائی شہید ہوئے، ہمیں اپنے شہید بھائیوں کا انتقام لینے کی توفیق عطا فرما یا رب۔ اور وہ کہتے ہیں میرے بھائی بوران کو کافروں کے ہاتھ سے واپس لانے میں میری مدد فرما، اور پھر دعا ختم کر کے کہتے ہیں آمین۔ وہاں قبیلے میں عثمان بھائی سپاہیوں سے کہتے ہیں ہم اپنے بھائی کو لینے جائیں گے،
سپاہی بتاتا ہے میرے سردار سلجوق وزیر عالم شاہ آ رہے ہیں، جس پر تمام قبیلہ والے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پورا قبیلہ خوش آمدید سے گونج پڑتا ہے۔ عثمان بھائی کہتے ہیں کائے قبیلے کی جائیداد میں خوش آمدید وزیر اعظم۔ سالجان خاتون عالم شاہ کے لیے کہتی ہیں اس کی آنکھیں کبھی تسلی بخش نہیں ہوتی، اگر کچھ نہ ہو تو کیا آتا ہے۔ اور وہ کہتی ہیں کائے قبیلے کا پھل درخت ہے اور وہ ان پر پتھر پھینکنے آیا ہے۔ عائشہ کہتی ہے اماں وہ آدمی ابھی آیا ہے، آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ سالجان کہتی ہے اس کی شکل مجھے سعد الدین کوبیک کی یاد دلاتی ہے، یہ اس کی طرح خیانت اس کے اندر ہے۔ میں لوگوں کو جانتی ہوں میری بیٹی، میں وفادار اور غدار کو جانتی ہوں۔ عالم شاہ عثمان سے کہتا ہے عثمان صاحب میں ایک نظر پر مہر لگانے آیا ہوں، اپنی خواہشات کے مطابق چلنے کا دور ختم ہو۔ عثمان کہتا ہے اپنی بات ختم کریں جناب، ترک قبائل کے ساتھ ٹیک فورو کی تجارت ممنوع تھی، پھر کس سے پوچھ کر آپ نے جگہ ایتھنک کے معاہدہ کیا؟ میں نے پوچھا کس سے؟ عثمان کہتا ہے ترکوں کے مفاد کے لیے میں کس سے اجازت لیتا؟ عالم شاہ کہتا ہے کونیا سے عثمان صاحب۔ عثمان کہتا ہے کیا کونیا میں کوئی آزاد ریاست ہے جس سے اجازت لی جائے؟ عالم شاہ کہتا ہے اپنی حد سے تجاوز نہ کریں، آپ جائیں اور کام پر قبضہ کریں اور اپنی خواہش کے مطابق چھاپے ماریں۔ عالم شاہ پوچھتا ہے آپ کا کیا مقصد ہے عثمان؟ آپ اس طرح کھڑے ہو ریاست کی آزادی کا مطالبہ کرتے ہیں، آپ کو کیسے معلوم کہ تلواریں جو آپ کان سے بنائیں گے، کیا تم سلجوکیوں کو محصولات نہیں دو گے؟ عثمان کہتا ہے جانیے آپ کیا کہہ رہے ہیں، پھر بات کریں، میں آپ کے مقام کا احترام کرتا ہوں لیکن اپنی حد سے تجاوز نہ کریں، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ خیانت ہے، میں کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ عالم شاہ کہتا ہے یہ سلطان مسعود کا حکم ہے، تجارت کی وجہ سے میں نے بغیر اجازت کے کیا اور آپ کی حرکات کے مطابق کائے قبیلے کے محصولات دگنے کر دیے گئے ہیں اور وہ سلطان مسعود کا پیغام دکھاتا ہے۔ عالم شاہ کہتا ہے ریاست اب یہاں ہے، مجھے سوگت میں ایک کمرہ دے، میں اب یہیں رہوں گا۔ عثمان کہتا ہے میں وہی کروں گا جو آپ نے کہا۔ عالم شاہ کہتا ہے کونور میں ترک سرداروں کو سرائے میں دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے ان سے کچھ کہنا ہے۔ اور وہ کہتا ہے میں آپ کو اور ترگو صاحب کو بھی وہاں دیکھنا چاہتا ہوں، جس پر عثمان کہتا ہے ہم آئیں گے۔ عثمان کہتا ہے اگر آپ کے پاس کہنے کو اور کچھ نہیں ہے تو مجھے اجازت دیں، مجھے ضروری کام سے جانا ہے۔ عالم شاہ کہتا ہے اپنی آخری کام کر لیں عثمان صاحب، کیونکہ اب اہم کام کرنے میں جا رہا ہوں۔ گندز کہتا ہے کہ جب لوگ اپنے شہداء کا سوگ منا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ٹیکس دگنا ہو جائے، جس پر عثمان کہتا ہے ہم کوئی حل نکال لیں گے بھائی، لیکن پہلے ہم بوران کو واپس لائیں گے۔ وہاں قلعے میں نیکولا بوران کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے دروازہ کھول، اور بوران کے زخم پر ہاتھ لگاتا ہے، یہ زخم چھلک رہا ہے اور بڑھنا شروع ہو اور اس کے گوشت کو کھینچتا ہے اور کہتا ہے نہیں ہو سکتا، کیا تم جانتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ نیکولا کہتا ہے میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ نیکولا کہتا ہے تمہارا سردار عثمان جسے تم بہت پیار کرتے ہو، میں تمہیں اس کے پاس بھیجوں گا، جس پر بوران کہتا ہے بزدل کتا۔ نیکولا جس پہ پوچھتا ہے کیا کیا؟ بوران دوبارہ کہتا ہے بزدل کتا۔ نیکولا کہتا ہے فکر نہ کرو میں ابھی نہیں کروں گا، میں پہلے عثمان کا محاصرہ کروں گا، مجھے یقین ہے کہ تم جیسے جنگجو کو پکڑنے سے وہ دیوانہ ہو گیا ہوگا اور اسے بہت دور پہنچا، اسے اب سب کچھ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، بالکل جیسا کہ میں کروں گا بالکل اسی طرح۔ اور وہ بوران کو کوڑوں سے مارتا ہے اور بوران اللہ اکبر کہتا ہے اور اس کے گلے میں پھندا ڈالتا ہے، تم کافر۔ بوران کہتا ہے اب جب موقع ملے گا مجھے مار ڈالنا، ورنہ میں تمہیں جلد یا بدیر مار ڈالوں گا۔ نیکولا کہتا ہے تم ترک تمہارا کم حوصلہ۔ وہ کہتا ہے بالکل کم ہے اور کہتا ہے چلو دیکھتے ہیں۔ نیکولا کہتا ہے دیکھتے ہیں کہ کیا تم اتنے بہادر ہو جب تم سلیب پر چڑھائے جاؤ گے۔ وہاں عثمان کہتا ہے سپاہیوں ہمارے بہادر پہلے اناگول میں داخل ہوئے جیسے میں نے کہا، وہ وہاں کی سڑکیں دیکھیں گے اور معلومات اکٹھی کریں گے، لیکن وہ اپنی تلواریں اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے، اس وجہ سے ہم ہیرا خاتون کی گاڑی کے ذریعے سامنے والے دروازے سے داخل ہوں گے، تلواریں گاڑی کے اندر ہوں گی، شہر میں داخل ہونے کے بعد تم سپاہیوں کو تلواریں دو گے، باقی ہمارا عزم اور ہماری طاقت پر منحصر ہے، ہم ان سے اپنا بھائی بوران لیں گے۔
اور عثمان کہتا ہے جہاد مبارک، جس پہ سب کہتے ہیں جیسے آپ کا حکم جناب۔ وہاں قلعے میں بوران کو گھسیٹ کے لاتے ہیں، ہماری سرزمین سے چلے جاؤ۔ نیکولا کہتا ہے وہ کون ہے، میں اسے نہیں جانتا، اور وہ کہتا ہے بازنطینی سلطنت کے پیارے بچوں، یہ ترک ہے۔ وہ بوران سپاہی ہے جو عثمان کا وفادار سپاہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں تم نے اسے قتل کیوں نہیں کیا، اور سب کہتے ہیں اس پر لعنت، وہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ نیکولا کہتا ہے ویسے ہمارے اصل دشمن عثمان نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کرا، اس نے ہمارا گاؤں لیا، اس نے ہماری کان لی، اس سے مطمئن نہیں، اس نے ہمارے لوگوں کو مار ڈالا، یعنی اس نے تمہیں مارا اور تمہیں مارتا رہے گا۔ سب لوگ کہتے ہیں ہاں ٹھیک صحیح کہہ رہے ہیں۔ سب کہتے ہیں بوران کو مار دو، وہ غدار ہے۔ نیکولا کہتا ہے جب عثمان نے ہمارا گاؤں لیا، اس نے ہماری کان لی، اور جب اس نے تمہیں مارا تو بوران سپاہی کہاں تھا؟ نیکولا کہتا ہے یہ عثمان کے ساتھ تھا، جس پہ بوران بولتا ہے الحمدللہ۔ نیکولا کہتا ہے اچھا اب کیا ہوگا، اور وہ کہتا ہے دنیا کے لیے عبرت بننا ہے، یہ یہاں بھیڑیوں، پرندوں اور کیڑوں کی خوراک ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں تو یہ ہے بالکل ٹھیک۔ نیکولا کہتا ہے پھر عثمان کی باری آئے گی، اور سب لوگ کہتے ہیں اسے مار ڈالو، اور وہ بوران کو کہتے ہیں اس پہ لعنت ہو۔ نیکولا کہتا ہے جو بھی آپ کی ضرورت ہے مار دو اسے زندہ مت چھوڑنا، یہ آپ کا ہے۔ سب لوگ بوران کو پتھروں سے، الگ الگ چیزوں سے مارتے اور ساتھ میں کہتے ہیں لعنت ہو لعنت ہو۔ اس پر بوران کہتا ہے میرے رب اے عظیم اللہ، چاہے وہ آج مجھے یہاں 1000 ٹکڑے کر دیں، میں ان کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا۔ ہمارے آقا نے مشرکوں کے ظلم پر سر نہیں جھکایا۔ اور بوران کہتا ہے میں بھی نہیں جھکوں گا، اور وہ کہتا ہے کہ میں نہیں کروں گا۔ اگر میں آج یہاں شہید ہو گیا تو مجھے قیامت کے دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ جمع کرنا۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے اللہ اکبر۔ وہاں قبیلے میں بچے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں شہید کہاں جاتے ہیں؟ وہ جنت میں جاتے ہیں۔ گونجا خاتون اور سپاہی اب تک جنت میں ہوں گے۔ کامران ابدال کہتے ہیں کائے قبیلے کے بہادر سپاہیوں، تم ایسے کیا کر رہے ہو؟ بچے کہتے ہیں ہم شہیدوں کو یاد کر رہے ہیں۔ کامران ابدال کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں کیا ہمارے تمام شہداء ایک ہی جگہ جاتے ہیں؟ کامران ابدال کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اور جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ بچے پوچھتے ہیں کہ شہید مرتے نہیں؟ کامران ابدال کہتے ہیں اب بدر کی طرف چلو لڑکو، اور وہ کہتے ہیں وہاں دیکھو کیسے جھومتے ہیں، ان کے دل میں کوئی خوف نہیں، ان کا ہر قدم دشمنوں کو لڑزڑاتا ہے۔ اور وہ بچوں سے کہتے ہیں دیکھو اس کے راستے میں کوئی کھڑا کیسے گر سکتا ہے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں اللہ اللہ۔ مشرکین کے جسم پر تلوار اثر کرے، وہ کس کی تلوار ہے؟ اور وہ کہتے ہیں یہ کون ہے، تم اسے جانتے ہو؟ شہداء کے سردار، اللہ کے شہر حضرت حمزہ۔ مشرکین بدر کے دور کا بدلہ لینا چاہا۔ عتبہ کی بیٹی ہند اپنے باپ اور چچا کا بدلہ لینے کے لیے اس نے ایک غلام کو لالچ دی۔ اپنے باپ اور چچا کا بدلہ لینے کے لیے اس نے ایک غلام وحشی کو لالچ دی۔ جگہ مٹی اور دھوئیں سے بھری ہوئی ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ سب جمع ہو گئے ہیں یہاں، ایک درد، ایک آنسو، جنگ شروع ہو گئی۔ عظیموں کے عظیم جانتے کہ انہوں نے اسے ایک خواب میں دیکھا تھا۔ کامران ابدال سب کو کہتے ہیں وہاں پر اس کے پاس کوئی زندہ نہیں ہے، وہ اپنی تلوار سے اپنے منہ پہ کھڑے رہنے والوں کو مار ڈالتا ہے، شہیدوں کا سردار کی طرح لڑتا ہے۔ اور وہ بتاتے ہیں مشرکوں کے دل کانپ گئے، اللہ اللہ، اور ہاتھ میں نیزہ، یہ وحشی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں تم کرو نہ کرو، مت کرو، تمہیں پچھتاوا ہوگا۔ چٹان کے پیچھے چھپ کر موقع کی تلاش میں نیزہ بلند کرو۔ اور وہ بتاتے ہیں اس نے پھینکا، نیزہ پھینک دیا، حمزہ زمین پر گر گئے، کوئی رو رہا تھا، حمزہ زمین پر ہے اور ہند پاس کھڑی ہے، اور وہ کہتے ہیں راز کھل گیا، حمزہ شہید ہو گئے، انہوں نے آپ کو کیسے قربان کیا۔
وہ پہاڑ جہاں خوبصورت نام کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی وہ نہیں مرتے، انہیں مردہ مت کہو، شہید مرتے نہیں ہیں، حق کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنے والے وہ اسے مرنا نہیں کہتے، جس پر بچے کہتے ہیں شہید نہیں مرتے، شہید نہیں مرتے۔ گنجر اور سپاہی شہید ہوئے ہیں لیکن ہم یہاں ہیں، ہم وہ ہیں جو ایک قبیلے کا پرچم بلند کریں گے، اور بچے شور کرتے ہیں ہم اسے بلند کریں گے اور کہتے ہیں اللہ قربان جاؤں بہادر، اللہ قربان جاؤں۔ وہاں قلعے میں جاتے ہوئے عثمان کی گاڑی کو روکا جاتا ہے اور سپاہی پوچھتا ہے کون آیا ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں تم کیوں آئے ہو اور کیا تم بہرے ہو؟ ہم نیکیا سے اپنی خاتون کے ساتھ آئے ہیں خریداری کے لیے۔ سپاہی کہتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، گاڑی سے اترو ہم اسے دیکھ لیں۔ گاڑی کے اندر عثمان اپنی تلوار نکالتے ہیں۔ ہیرا گاڑی سے باہر آ کے کہتی ہے کیسی جہالت ہے، گورنر ساگروس کی بیٹی کی گاڑی کی تلاشی۔ ہیرا کہتی ہے یہ کیسی جہالت ہے۔ سپاہی کہتا ہے معذرت ہم نے اپنی حد عبور کر لی۔ ہیرا کہتی ہے راستہ کھولو، بصورت دیگر آپ کو اس کی بہت قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ سپاہی کہتا ہے فوجیوں دروازے کھولو۔ قلعے میں سپاہی گنج صاحب سپاہیوں کو مسلح کرنا اور وہ انہیں تلوار۔ عالم شاہ کہتا ہے میں نے سوگت کے گرد گھوم کر اسے دیکھا، اس کا فن تعمیر اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے لیکن جناب عثمان کو ان علاقوں کی امید تھی اور آپ عوض کا نور ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ آپ جہاں رہتے ہیں وہ جگہیں کافی عرصہ آباد رہتی ہیں۔ میں افسوس سے کہتا ہوں مجھے سوگت میں وہ چیز نہیں ملی جس کی میں امید کر رہا تھا، بہت سی کوتاہیاں ہیں۔ حیدر علی کہتے ہیں ایک شخص جہاں رہتا ہے کمی ضرور ہوتی ہے۔ حیدر علی کہتے ہیں لیکن مکمل ہونا اسے ہمیشہ کامل دیکھنے کے لیے، اور جہاں تک کمیوں کا تعلق ہے وہ ساری دنیا میں صرف عیب ہی دیکھتا ہے۔ عالم کہتا ہے شیخ حیدر علی آپ کی بات بالکل صحیح ہے لیکن دیکھنا کافی نہیں ہے۔ ریاست ہماری غیر موجودگی میں چاہتی ہے کہ سب کچھ سوگت میں مکمل ہو اور اس کے لیے اپنی سانسیں رہنے دیں، ہمارے راستے پہ روشنی ڈالیں۔ میں ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ حیدر علی کہتے ہیں جتنا اللہ ہماری عمر بڑھاتا ہے ہم اس کے راستے پہ چلتے ہیں، ہمیں وہی پسند ہے جو وہ پسند کرتا ہے، ہم اس دور پہ چلتے ہیں جو اسے پسند ہے۔ جس پر شاہ عالم کہتا ہے آپ کی اجازت سے بہرحال پھر ملیں گے، اگر اللہ نے چاہا ہم ضرور ملیں گے۔ حیدر علی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں لیکن آپ آئے، اب ہم جا رہے ہیں، ہم آپ کا سلام کونیا تک پہنچائیں گے۔ وزیر عالم شاہ کہتا ہے وہ واقعی مجھے بہت خوشی ہوگی۔ ٹھیک ہے اور آپ؟ کونیا جائیں گے، ہم دوستوں کے چہرے دیکھنے جا رہے ہیں۔ حیدر علی جواب دیتے ہیں میں یہاں ہوں گا، پھر جب آپ واپس آئیں گے تو ہم ملیں گے، سلام کے ساتھ جائیں۔ حیدر علی کہتے ہیں شکریہ میرے شیخ، کیا سوچنے کے لیے کچھ ہے؟ جب ہم کونیا پہنچیں دوستوں کے چہرے دیکھنے سے پہلے سلطان مسعود کو ضرور دیکھیں گے۔ ہر ایک لفظ جو آپ نے کہا اس نے اپنے درجے کا انتخاب بہت پہلے کیا تھا۔ جلدی سے کوزس کے پاس جاؤ۔ کونیا سڑک پر حیدر علی کے ساتھ جائے۔ حیدر علی کونیا نہیں پہنچنا چاہیے، سلطان مسعود کو ہماری مہم کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ اینا گول میں جب عثمان برہان کو دیکھتا ہے وہ کوئی اور ہے، برہان کو وہ لوگ وہاں سے بھیج دیتے ہیں۔ اس کے بعد گفتگو چلاتا ہے سپاہیوں یہ جال ہے، اور نیکولا اس جال کے بارے میں سوچتا ہے تم نے برہان کو کیوں نہیں مارا؟ کیا تمہارا مقصد اس کو مارنا ہے یا عثمان جو اسے مختلف طریقوں سے بچانے کی کوشش کرے گا؟ وزیر عالم شاہ تم بھی عثمان کی موت چاہتے ہو، بہادر ترکوں پر ختم نہیں ہوتے نیکولا، لیکن کلی کو کچلنا ضروری ہے، اسے قید کر لو یا مار ڈالو، یہ تمہاری مہارت پر منحصر ہے۔ جب عثمان برہان کو لینے آئے گا
وہ کسی اور سے ملے گا اور پھر یقیناً تمہارے سپاہیوں کو پھنسائے گا۔ وزیر عالم شاہ نیکولا کہتا ہے، ہمارے مشترکہ مقاصد نے مجھے بہت خوش کیا، میں عثمان کو پھندے میں گھسیٹوں گا۔ اس کے بعد عالم شاہ کے پاس سرائے میں، کیا مجھے اجازت ہے؟ آ جاؤ، خوش آمدید۔ دیکھتے ہیں وہاں پر بحران آتا ہے۔ انہوں نے تم پر بہت ظلم کیا، شاہ عالم کہتا ہے، لیکن تم خوش قسمت ہو کہ میں یہاں ہوں، میری بدولت تم میرے سامنے زندہ ہو۔ اگر تم اپنے سردار عثمان پر بھروسہ کرتے۔ عالم شاہ کہتا ہے، ابھی ہم آپ کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہوتے۔ وہاں راستے میں کوشش ایدھا ولی کو روکتا ہے، آپ خیریت سے ہیں ایدھا ولی؟ میری اجازت کے بغیر آپ کہاں جاتے ہیں؟ ایدھا ولی کہتے ہیں، خدا اس راستے اور اس نام جسم کا خالق ہے، دنیا ہمارے سامنے نہیں ٹھہر سکے گی، اور اگر وہ نہیں جانتا کہ ہم جائیں، چاہے تمام راستے کھلے ہوں، تاہم ہم نہیں جا سکتے۔ کوشش ہنستا ہے اور کہتا ہے، تو پھر چلو پھر اس سے ہی پوچھتے ہیں، آپ کا رب کبھی نہیں چاہتا کہ آپ آج جائیں، اور سپاہیوں سے کہتا ہے کہ حملہ کرو۔ کوشش لڑتے ہوئے ایدھا ولی کو گرا دیتا ہے، جس پہ وہ بولتا ہے، میرے شیخ۔ نیکولا وہاں اپنے سپاہیوں سے بولتا ہے، سپاہیوں، اور تمام سپاہی عثمان بھائی کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، جس پہ عثمان بھائی کہتے ہیں، بھونکنے والے کتوں کو اپنی تعداد پر فخر ہے، بھیڑیا میدان میں ان کا گلا گھونٹ دیتا ہے، آپ بہت سے ہیں لیکن ہم ترک ہیں، اور اس کے بعد قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجیے گا، کامنٹس کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا، تاکہ میری آنے والی تمام نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تو اس کے ساتھ اپنی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔